السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، للہ پورہ کی اس عیدگاہ میں اتحاد ابناء السلفیہ کا یہ سالانہ پروگرام 2 سال کی گیپنگ کے بعد بڑی کامیابی کے ساتھ آج منعقد ہوا اور اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ آپ نے بڑی اچھی تقریریں مختلف موضوعات پر ہمارے عزیز دوست شیخ رضا اللہ سلفی صاحب سے، ہمارے بڑے محترم بزرگ اور ہم سب کے بزرگ شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب سے آپ نے سلفی منہج کے موضوع پر خطاب سنا، اور ہمارے عزیز دوست شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ نے ابھی موت کے موضوع پر بھی بڑا رقت آمیز خطاب کیا۔ صدر محترم نے مختصر خطاب میں، صدارتی خطاب میں قیمتی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تقریروں پر کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اس دنیا میں اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کیسی ہوتی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا بے نور ہوتی، دنیا میں رنگ نہ ہوتا، دنیا میں رونق نہ ہوتی، دنیا کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ ہوتی، اس میں کلر ہے عورت۔ عورت نہ ہوتی تو ماں نہ ہوتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہوتا ہے ماں کی محبت کا جذبہ، ممتا کا جذبہ۔ عورت نہ ہوتی تو بیٹی نہ ہوتی،
جس کی پرورش پر ماں باپ کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جس کو اللہ تبارک و تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، بیٹی دے کر کے اس کا امتحان لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، وہ بیٹی کی صحیح پرورش کرتا ہے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین. آپ اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، دو لڑکیوں کی پرورش کرنے والا جو ان لڑکیوں کے جوان ہونے تک ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. بیٹی بن کر کے عورت ماں باپ کے لیے جنت کا پروانہ لے کر کے آتی ہے. عورت نہ ہوتی تو بیوی نہ ہوتی. ٹینشن اور غموں اور پریشانیوں کی زندگی میں وہ بیوی ہوتی ہے جو شوہر کو سکون دیتی ہے. اللہ نے قرآن میں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کو قرار دیا کہ ہم نے عورت کو بنایا تمہارے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت رکھ دی، رحمت رکھ دی. نہ بیوی کو شوہر کے بغیر قرار ہے، نہ شوہر کو بیوی کے بغیر قرار ہے. عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کیا ہوتی میرے بھائی؟ اس دنیا کے خالق نے عورت کو بنایا ہے، اس نے عورت کو ہر روپ میں ایک عزت بخشی ہے، ایک مقام بخشا ہے. مگر آج ہماری کچھ کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں یہ میسج جا رہا ہے کہ صاحب مسلمانوں کے یہاں تو عورت کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کے یہاں تو عورت بس بچہ پیدا کرتی ہے، ان کے یہاں تو بڑی لمیٹیشن ہے، بڑی پابندیاں ہیں، عورت کو وہ گھر سے نکلنے نہیں دیتے، عورت کو پڑھنے نہیں دیتے. اور یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا کہ ہماری مسلمان عورتیں بھی اس کا شکار ہو گئی. ان کو بھی لگنے لگا یہ نقاب، یہ برقع، یہ گھر سے نہ نکلنا، یہ سب مولوی لوگ تو خالی ہماری پابندیاں بیان کرتے. پابندی کس کو اچھی لگتی ہے بھائی؟ عورت کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اسلام نے تجھ سے چھینا ہے، اسلام نے تجھ کو کچھ دیا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے. عرب کی دھرتی پر ایسے قبائل بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے. کتنے قبیلے عرب میں ایسے تھے کہ جہاں لڑکیوں کی پرورش ہونے کے بعد لوگ افسوس میں پڑ جاتے تھے، غم میں پڑ جاتے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا سورہ نحل کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب بیٹی کی پرورش کی خبر، جب بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے، باپ کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو سماج میں ذلت سہنی پڑے گی. اور دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں جا کر کے گاڑ دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے. اس ماحول میں اسلام نے عورت کو جیون دان دیا، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. عورت اگر نیک بن جائے، صالح بن جائے تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. لیکن جو عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے،
شیطان نے اپنے جال میں اس کو ایسا پھنسایا اور اس کو اپنے شکار کا ایسا ذریعہ بنایا، اپنے جال میں ایسا پھنسایا اس کو کہ اس کو سب سے بڑا فتنہ بنا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں ما ترکت فتنةً اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت میں ایک عورت ہے، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ اس امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت ہے۔ اس کو فتنہ کس نے بنایا؟ اس کی نادانی نے بنایا، اس کی لا علمی نے بنایا، اور کچھ شیطان نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا۔ آج آپ دیکھیں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، خواتین کا انتظام ہے، ہماری بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ آئی ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ آج عورتوں کے اندر دین نہ تو سیکھنے کا جذبہ ہے، نہ ان کے گھر کے مردوں کو انہیں سکھانے کا جذبہ ہے۔ عورتوں کے نام پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں، مشکل سے 10-12 عورتیں آتی ہیں۔ ابھی مدن پورہ میں مسجد باغڑ بلی میں ایک پروگرام تھا امہات المومنین کے موضوع پر، مجھے کسی خاتون نے بتایا میرے جاننے والی کہ وہاں 12 خواتین آئی تھی۔ آج ہماری عورتوں کے اندر دین سیکھنے کی للک نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جن کی مسجدوں میں عورتوں کے لیے پابندی ہے کہ 7 عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، دنیا جہان کی جگہوں پر جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتی، اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر گندے گندے کمنٹ کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو مسجدوں میں جاتی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک ایسے دور میں جب ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں دین سے خارج ہو رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں، بے حیا ہو رہی ہیں، بے دین ہو رہی ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو دین سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، ان کو ہم نے دین کی باتیں بتانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات سنتے ہیں، آپ عورتوں کے لیے تو کوئی تقریر نہیں کرتے، کوئی خطبہ نہیں دیتے، عورتوں تک تو آپ کی باتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں، فاجعل لنا من نفسک یوما، اے اللہ کے نبی آپ ہفتے میں کوئی ایک دن لیڈیز کے لیے اسپیشل مقرر کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، فاجتمعنا فی مکان کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں گھر میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کو اکٹھا ہو جاؤ، اور اللہ کے پیارے نبی اس کے بعد عورتوں میں دین کی باتیں کرنے لگے۔ یہ نبی کے دور کی عورتوں کا حال تھا۔ مدینہ کے انصار کی عورتیں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی تھیں اور دین کے ایسے مسائل جو پرائیویٹ مسائل ہوتے تھے، طہارت کے ایسے مسائل جس کو پوچھنے میں عورتیں جھجکتی ہیں، وہ بے جھجک آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کرتی تھی۔ بلکہ اماں عائشہ نے ایک موقع پر بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا نعم النساء نساء الانصار لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ انصار کی عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، وہ دین کو سیکھنے کے بارے میں شرماتی نہیں ہیں۔ آج ہمارے یہاں دین سکھانے کے نام پر کچھ نہیں ہے میرے بھائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شرک کے اڈے عورتوں سے آباد ہیں، مزارات پر حاضری میں عورتیں آگے ہیں، گنڈے تعویذ میں عورتیں آگے ہیں، بدعقیدگی کے کاموں میں عورتیں آگے ہیں، بدعات و خرافات کے معاملے میں عورتیں آگے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ ہم نے عورتوں کو دین سکھایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس جب عورتیں آتی تھیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی ان کو شرک سے منع کرتے تھے، ان کو توحید سکھایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ممتحنہ کے اندر یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ، اے نبی جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آ کر کے آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین
ایدیہن وارجلہن، وہ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور اے نبی وہ آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو اے نبی آپ ان عورتوں سے بیعت کیجئے، ان عورتوں سے ایگریمنٹ لیجئے، ان سے وعدہ لیجئے۔ عورتیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی ان کو توحید سکھا رہے ہیں، ان کو شرک سے منع کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک عورت آتی ہے جھاڑ پھونک کرنے والی، ان کی بیوی کو کوئی بدن کے اندر کوئی زخم ہوا تھا، وہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی عادت تھی، گھر میں داخل ہوتے تھے کھانستے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ گھر میں کون آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت کو پتہ چلا وہ جلدی سے چھپ گئی، اس کو معلوم تھا کہ عبداللہ بن مسعود بہت سخت آدمی ہے۔ عبداللہ بن مسعود گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی کے گلے میں تعویذ دیکھا اور بڑے غصے میں فرمایا کہ ایک ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے گلے میں تعویذ، اور وہ تعویذ اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ صحابہ کرام کی غیرت تھی میرے بھائی، ان کی عقیدے کی غیرت تھی، ان کی ایمانی غیرت تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بدعقیدگی پھیلی ہے، خاص طور سے خواتین میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں یہی میسج ہم کو دیا گیا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے تم اس کو یاد کیا کرو۔ وَاذْكُرْنَ کا دو مطلب ہوتا ہے، اس کو یاد کرو اور ایک مطلب ہوتا ہے اس پر ڈسکس کرو۔ بھئی آج کس گھر میں ساس بہو میں نماز کے طریقے پر ڈسکس ہو رہی ہے؟ کس گھر میں ساس بہو میں قبر کے عذاب کی چنتا ہو رہی ہے اور آخرت کی فکر ہو رہی ہے؟ آج گھروں میں ساس بہو میں، نند اور بھابھی میں اگر ڈسکشن ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، فیشن کے بارے میں ہوتی ہے، شادی بیاہ کے بارے میں ہوتی ہے، رسم و رواج کے بارے میں ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا ڈسکشن بھی ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو میرے بھائی، اپنی بہنوں کو تعلیم دو۔ آپ نے صرف قرآن پڑھا لیا اور دینی تعلیم کے نام پر آپ نے حافظ جی کو بلا کر کے قرآن پڑھا لیا، یہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو دین کیا ہے، ایمان کیا ہے نہیں معلوم۔ آج نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بے حیائی پنپ رہی ہے، بے پردگی پنپ رہی ہے، اور جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے موبائل نے۔ آج معاشرے کے بگاڑ میں ایک بہت بڑا سبب بن چکا ہے یہ موبائل۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ہر آدمی ہر عورت آج سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کون کس کے ان باکس میں جا کر کیا بات کر رہا ہے کون جانتا ہے بھائی۔ یہ جو خلوت حاصل ہوئی مرد اور عورت کو، یہ جو تنہائی حاصل ہوئی، فیس بک نے عطا کی، واٹس ایپ نے عطا کی، انسٹاگرام نے عطا کی، یہ خلوت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا علامہ ہو اور وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی متقی ہو، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، الا وثالثهما الشیطان، تو وہاں پر تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ ایک لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، اس کے فیس بک پر میسنجر پر ایک لڑکا میسج کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرا دینی بھائی ہوں۔ یہ کوئی دینی بھائی نہیں ہوتا ہے، غلط بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اور اگر کوئی دینی بھائی ہے تو آپ کو اس کو اس بات کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کے ان باکس میں آ کر کے آپ سے پرسنل کوئی بات کرے۔ سوشل میڈیا نے آج خلوت عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ایک عورت کو موبائل پر بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ قرآن نے اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا،
اے نبی کی عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سامنے والے کے دل میں اگر کوئی شہوت کی بیماری ہے تو وہ تمہارے بارے میں غلط امیدیں پال سکتا ہے۔ شریعت نے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ جگہ جگہ بیریکیڈنگ لگائی ہے، جگہ جگہ پابندی لگائی ہے، عورت کو شروع سے روکا ہے، تجھے بات کیسے کرنی ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے تجھے بات کیسے کرنی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر کے اندر رہا کرو، اور اگر تمہیں گھر کے باہر نکلنا بھی پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم بناؤ سنگھار کر کے سج دھج کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہ نکلا کرو۔ اب کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ پابندی صرف ہمارے اوپر لگی ہے، مرد کے اوپر بھی پابندی لگی ہے، مرد سے بھی کہا گیا کہ تجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں سے کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے بدن کو ظاہر نہ کریں۔ اور آپ حیرت کریں گے قرآن کریم نے عورت کو دوپٹہ رکھنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ایک عورت کو دوپٹہ کیسے پہننا ہے قرآن یہ بھی بتا رہا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم اپنے گھر میں اپنے محرم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے سے بھی گزرو تو تمہارا دوپٹہ، تمہاری اوڑھنی تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے۔ تو آج یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی، جب یہ عورت جانے کی تب تو بچے گی، بدکاری سے تب تو بچے گی، بے حیائی سے تب تو بچے گی۔ ہم نے عورت کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا، اور میں مانتا ہوں کہ ساری بچیاں آج دینی مدرسے میں نہیں پڑھتی اور پڑھ نہیں سکتی ہیں، سب عالمہ فاضلہ نہیں بن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی بچیاں عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹی جا رہی ہیں، ماحول کیسا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی عورتوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہزاروں چیزیں ہیں، میرے بھائی آپ اپنی لڑکیوں اور اپنی عورتوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں پروگرام ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے متعلق بھی بات ہوگی، کہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں لے کے جائیں؟ اور میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں بھی روایتی قسم کے جو لوگ ہیں جو جلسوں میں جانے کے شوقین ہیں وہی آتے ہیں، جو لوگ جلسوں میں نہیں جاتے، جن کا مزاج نہیں ہے، ان کو ہم کیسے قریب لائیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہماری بہت ساری بوڑھی عورتیں وہ پروگراموں میں آتی ہیں، وہ جمعہ کے خطبے میں آتی ہیں، ساس جا رہی ہے بہو نہیں جا رہی ہے، کیوں صاحب؟ بہو کو کھانا بنانا ہوتا ہے، کیا جمعہ کے دن کھانا آدھا گھنٹہ پہلے نہیں بن سکتا ہے؟ جو عورت ہفتے میں دین کی کوئی بات نہ سنے، اگر جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ سن لے تو شاید وہ آدھا گھنٹے کا خطبہ اس کے دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے بھائی، تو اپنی عورتوں کو ہم دین کی تعلیم دیں، اور جب یہ دین کی ہم تعلیم دیں گے اللہ کی قسم گھروں کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ یہ گھروں میں جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یہ جو گھروں میں میاں بیوی کی تکرار ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورت جو ہے کہتی ہے کہ میں کیا کیا سنبھالوں، بچوں کو سنبھالوں، کہ گھر سنبھالوں، کہ شوہر کو سنبھالوں، کہ ساس کو سنبھالوں، تو کہا گیا کہ بس اپنی زبان کو سنبھال لے۔ بڑی صحیح بات ہے، بڑے تجربے کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کے دوران اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو، اور بہت زیادہ اپنی زبان سے تم لان تان کرتی ہو، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اور شکر کا جذبہ نہیں ہے، شکر کا جذبہ نہیں ہے۔ شوہر اگر دو چار شوق پورے نہ کرے، دو چار آرزویں پوری نہ کرے،
تو بیوی کو یہ کہنے میں دیر نہیں لگتی کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ. دنیا داری اور دنیا پرستی اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ آج آخرت کی کوئی طلب نہیں ہے، نہ مردوں کے اندر نہ عورتوں کے اندر. میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اگر کبھی موقع ملے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی بھی پڑھ لینا. حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں، عروہ ابن زبیر سے کہتی ہیں، یبن اختی، اے میرے بھانجے، ان کننا لننظر الی الہلال، ہم دو مہینے تک ہم جب چاند دیکھتے تھے، ایک مہینہ گزر جاتا تھا، دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، دوسرے مہینے کا چاند گزر جاتا تھا، تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے. وما اوقد وما كان يوقد في ابيات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار. دو مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اے خالہ جان، فما کان یعیشکم، جب آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں، الاسودان، ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، نبی کی بیویوں نے اس سادگی کے ساتھ، اس غربت کے ساتھ اور اس پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری. لیکن جب حالات بدلے، جب دور بدلا، جب غزوہ حنین کا موقع آیا اور مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی آئی، تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی محسوس ہوا کہ ہمارا بھی لائف اسٹائل کچھ چینج ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی کچھ عیش و آرام آنا چاہیے. انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ ڈیمانڈ بھی کر دی کہ اے اللہ کے نبی، اب ہمیں جو سال میں خرچ دیا جاتا ہے، اب اس خرچ کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے، کچھ بڑھوتری ہونی چاہیے. غلط تو نہیں تھا نا مطالبہ؟ بھئی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے غلط تو نہیں تھا. سب کو حق ہے اچھی زندگی جینے کا، اچھے مکان میں رہنے کا، اچھے گھر میں رہنے کا، اچھا کپڑا پہننے کا. مطالبہ غلط تو نہیں تھا، مگر اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا. اللہ نے قرآن کی 2 آیتیں نازل کی. قرآن کے 21ویں پارے کی لاسٹ کی 2 آیتیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، 28 اور 29. یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم کو دنیا کی زندگی چاہیے اور دنیا کا عیش و آرام چاہیے، دنیا کی سجدت چاہیے، تو ٹھیک ہے، تم نبی کے گھر سے نکل جاؤ، ہم تمہیں دنیا کی دولت دے دیتے ہیں، لیکن پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار کھو دو گی، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی عورتوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو اور رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. تو تم نیکی کے کام کرتی رہو اور نبی کے گھر میں جو بھی حالات آئیں ان حالات کو فیس کرتی رہو. اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیوی، سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ، یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، اللہ تم کو چوائس دے رہا ہے، اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ چاہو تو تم دنیا کا عیش و آرام لے لو لیکن نبی کے گھر سے چلی جاؤ، اور چاہو تو دنیا کے اندر تھوڑی تکلیف اٹھا لو لیکن نبی کے ساتھ رہو. اے عائشہ، تم سوچ سمجھ کے جواب دو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دو، مجھے جلدی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا. اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں، افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی. اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اے اللہ کے نبی میرا ایک ہی جواب ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں، میں آخرت کو چنتی ہوں. نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام، نہیں چاہیے مجھے سہولت کی زندگی، میں تکلیف اٹھا لوں گی، میں پریشانی اٹھا لوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی. اللہ اکبر. یہ نبی کی بیویاں تھیں. نبی کے کمرے کیسے تھے میرے بھائی؟ آج اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے. ذرا کبھی نبی کی سیرت پڑھو، نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے. اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا،
عبد الملک بن مروان کے دور میں جب مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہونے لگا تو ازواج مطہرات کے حجروں کو توڑا جانے لگا. چھوٹے چھوٹے حجرے تھے, مٹی کا فرش تھا, کھجور کی لکڑیوں کے پلر تھے, ایک معمولی سے ٹاٹ کا پردہ تھا اور انسانی قد سے تھوڑی سی اوپر اس کی ہائٹ تھی. یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس میں اس امت کی مائیں رہا کرتی تھیں, امہات المومنین رہا کرتی تھی. جب ان کمروں کو توڑا جا رہا تھا مدینہ کے اندر بڑے غم کا ماحول تھا, بڑے صدمے کا ماحول تھا. امام حسن بصری زندہ تھے, انہوں نے کہا کہ اے کاش ان کمروں کو نہ توڑا جاتا, آنے والی نسلیں دیکھتی کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری ہے اور آپ کے اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری ہے. آج ہماری عورتوں کے اندر صبر نہیں ہے میرے بھائی, ہماری عورتوں کے اندر قناعت نہیں ہے. دنیا داری ہمارے ذہن و دماغ پر چھا چکی ہے. ذرا سی کھانے میں کوئی کمی آ جائے, ذرا سی پہننے میں کوئی کمی آ جائے, ذرا سی اوڑھنے میں کوئی کمی آ جائے, زبان سے ناشکری کے الفاظ نکل جاتے ہیں. یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ دین کا علم نہیں ہے, دین کا شعور نہیں ہے. انہوں نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے, انہوں نے نبی کی بیویوں کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے. اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی, اس معاملے میں سیریس ہو جاؤ. آپ کی بچی اگر کانوینٹ میں پڑھتی ہے میں اعتراض نہیں کرتا, میں منع نہیں کرتا. آپ کی بیٹی بی ایچ یو سے گریجویشن کر رہی ہے, بڑے شوق سے آپ کرائیں, مگر آپ اس پر بھی غور کریں کہ آپ کی بیٹی دین بھی سیکھے. دین سیکھنا آج بہت آسان ہے, آج بہت سارے آن لائن کورسز ہیں, بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر دین کے فنڈامنٹلز سکھائے جاتے ہیں. آپ ٹیوشن کرائیں, آپ آن لائن کوئی کورس کروائیں, لیکن آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کی تعلیم اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کو دینے سے آپ سماج کو ایک نیک ماں دیں گے, ایک نیک بیوی دیں گے, ایک اچھا پریوار دیں گے, ایک اچھا سماج دیں گے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق, کہ ماں اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے, ماں اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتی ہے. اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دیا تو آپ نے ایک اچھی نسل دے دی. ایک اچھی ماں کیسے پیدا ہوگی میرے بھائی؟ جب آپ کی بیٹیاں دین کا علم حاصل کریں گی, جب ان کے اندر دینی علم ہوگا, قرآن سنت کا علم ہوگا. میں اسی آیت پر آپ کو دوبارہ لے کے جا رہا ہوں. پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ احزاب کی, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جانا چاہیے. آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی بند ہو گئی. آج گھر کی بڑی بوڑھیاں بھی قرآن نہیں پڑھتی, بچیاں بھی قرآن نہیں پڑھتی. گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کی پڑھائی ہونی چاہیے. یہ ماحول ہم پیدا کریں, انشاءاللہ سماج کی اصلاح میں یہ چیز بہت اہم ثابت ہوگی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر اور پریوار کا ماحول صحیح کرنے کی اور اس کو دین کی روشنی میں اس کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.